اچھا جی، جو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک نیوز پہ ہے جو میں نے پچھلے دنوں سنی تھی، جس میں 70 پاکستانی ڈنکی لگاتے ہوئے یورپ کے بارڈر پہ مارے گئے، جو کہ جن میں 16 سال سے لے کے 30 سال کی عمر کے نوجوان تھے۔ تو وہ نوجوان جو اپنے گھر سے اپنی فیملی اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پاکستان آج کل خاص پولیٹیکل اور اکنامک مسائل کا شکار ہے۔ جس مقام پر آج پاکستان پہنچ چکا ہے، تو آج بھی اگر پاکستان کی ساری عوام جو کہ 23 کروڑ بنتی ہے، جن میں ملک کا ہر مزدور، کسان، پولیٹیکل لیڈرز، کاروباری، ایلیٹ کلاس آتے ہیں، پارلیمنٹیرینز جو کہ ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جن میں مل آنرز، مینوفیکچررز، جرنلسٹ اور بیوروکریٹس تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، تو کم از کم 20 سال لگیں گے میرے خیال میں اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں 20 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، تو یہ تو میرے کہنے کی بات ہے، انہوں نے کون سا کام کرنا شروع کر دیا، تو لہٰذا اس ملک کے عوام کو اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے خود فیصلے کرنے پڑیں گے اور ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو زیادہ پتہ ہو کہ جو ہمارے ملک کی آرمی ہے اس کو ایک بہتر انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور جوڈیشل اور بھی باقی جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے، وہ اتنے کرپٹ اور نااہل کیوں ہیں؟ تو فار ایگزامپل ایک ہی گھر کے 2 بچے، ایک جوائن کرتا ہے آرمی اور دوسرا کوئی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جوائن کر لیتا ہے۔ جو آرمی جوائن کرتا ہے وہ پرفیکٹ اور پروفیشنلزم سے بھرپور ہوتا ہے، تو اور جو دوسرا ہے وہ وہی کرپٹ سسٹم کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے آرمی ہے پرفیکٹ اور پروفیشنل ادارہ ہے، اور جو باقی سارے ادارے ہیں وہ کرپٹ اور نااہل ہیں، جیسا کہ ان تمام اداروں کو جان بوجھ کر کرپٹ اور نااہل رکھا جا رہا ہے۔ 3 پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت رہی ہے موسٹلی، یہ میں بات کر رہا ہوں 71 کے بعد کی جو بچے ہوئے پاکستان کی۔ تو پہلے بات آ جاتی ہے جی پیپلز پارٹی کی، جنہوں نے وعدہ کیا تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ جب ان کی حکومت آئی تو روٹی، کپڑا اور مکان عوام سے چھین لیا انہوں نے، اور ابھی بھی ایسا ہی حال ہے سندھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آئی جی مسلم لیگ، انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان کو ایشین ٹائیگرز بنانے کا، تو ایشین کیٹس تو دور کی بات ہے، ریٹس بھی نہیں رہے اب، اور پاکستان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ اب افغانستان کی کرنسی کی ویلیو سے بھی بدتر ہے، اور بات کی جائے سری لنکا جو ڈیفالٹیڈ ہو گیا اس سے بھی بدتر پاکستان کا حال ہے۔ پھر آئے ہمارے خان صاحب، جن پر میرے سمیت تمام یوتھ کی امیدیں لگی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 لاکھ جابز، 50,000 گھر، اور یہ مانگنے والے کشکول کو توڑ دیں گے۔ تو جن لوگوں کے پاس جابز تھی وہ جاب لیس ہو گئے، گھروں کا پتہ نہیں، اور جاتے جاتے کشکول کی جگہ شہباز شریف صاحب کے گلے میں وہ بیدنگ ٹب ڈال گئے۔ تو جب شہباز شریف صاحب ملکوں پھر رہے ہیں فنڈنگ لیتے ہوئے، تو ان کی ٹب کے اندر کوئی ٹکا نہیں ڈالتا۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ 64% پاپولیشن کا یوتھ ہے ہمارے پاس، جو کہ تقریباً 15 کروڑ بنتا ہے، تو موسٹلی یہ 30 سال سے کم والے لوگ ہیں۔ بیورو آف امیگریشن اور اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق جو ان کی رپورٹس ہیں، 8 لاکھ سے زائد پاکستانی پچھلے سال باہر کے ملک نکل چکے ہیں۔ تو یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو ریکارڈڈ ہیں، ویزے پہ جا رہے ہیں، جو انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں باہر کے ملک، ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے جو سب سے زیادہ سرچ ہوا ورڈ ہے گوگل پر پاکستان میں، وہ ہے ویزا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس ملک کے نوجوان مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، معیشت اور معاشرے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔